السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی سیرت ایک پوسٹ میں بتا پانا ناممکن ہے، مگر حصول فیض کے لیے چند حرف آپ کی شان میں لکھتا ہوں، مولا تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا نسب یوں ہے: عبداللہ بن ابو قحافہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیوم بن مرہ بن کعب۔ مرہ بن کعب پر آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ کبھی شراب پی۔ جب آپ 4 سال کے تھے تو آپ کے باپ آپ کو لے کر اپنے بتوں کے سامنے گئے اور ان سے کہا کہ یہ ہمارے معبود ہیں، تم ان کی پوجا کرو۔ تو 4 سال کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بتوں سے فرمایا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھ سے باتیں کرو۔ جب ادھر سے کچھ جواب نہیں آیا تو آپ نے ایک پتھر اٹھا کر اس بت پر ایسا مارا کہ وہ آپ کے جلال کا تاب نہ لا سکا اور چکنا چور ہو گیا۔ جب آپ کے باپ نے یہ دیکھا تو آپ کو تماچا مارا اور گھر واپس لے گئے اور اپنی بیوی سے سارا واقعہ کہہ سنایا تو وہ فرماتی ہیں کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو کسی آواز دینے والے نے یہ کہا کہ مبارک ہو تجھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف آپ کو ملا۔ آپ نے 2 مرتبہ اپنی پوری دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ڈال دی۔ آپ کا لقب صدیق ہونے کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے اور یہ واقعہ لوگوں میں بیان کیا تو ابو جہل بھاگتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی کہے کہ میں حالات بیداری میں رات ہی رات 7 آسمان کی سیر کر آیا، جنت دوزخ دیکھ آیا، خدا سے بھی مل آیا، تو تم کیا یقین کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو کہنے لگا کہ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا واقعی وہ ایسا کہتے ہیں؟ تو ابو جہل بولا کہ ہاں وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسا کہتے ہیں تو سچ ہی فرماتے ہیں۔ اب جب آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی تو وہ مردود وہاں سے بھاگ نکلا اور اسی دن سے آپ کو صدیق کا خطاب ملا۔ آپ نے حضور کی موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ آپ کے خلیفہ بننے پر سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بیعت کی۔ جب آپ نے تمام مال لٹا دیا تو فقیرانہ لباس میں بارگاہ نبوی میں حاضر تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے صدیق، آپ مالدار ہوتے ہوئے بھی ایسے کپڑوں میں کیوں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پورا مال دین اسلام پر خرچ کر دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا اس حالت میں بھی ابو بکر مجھ سے راضی ہے؟ اتنا سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وجد میں آ گئے اور بآواز بلند یہی فرماتے رہے کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے صدیق اکبر کی کہ خود مولا ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ وہ مقدس صحابی ہوئے جن کی 4 پشتیں صحابیت سے سرفراز ہیں۔ آپ کے والدین ایمان لائے اور صحابی ہوئے، آپ خود صحابی ہوئے، آپ کی اولاد میں محمد و عبداللہ و عبد الرحمن و سیدنا عائشہ و سیدنا اسما سب کے سب صحابی ہوئے اور آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن بھی صحابی ہوئے۔ یہ فضیلت آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔
آپ کا اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حالت جنابت میں بھی مسجد میں جانا جائز تھا۔ 2 سال 3 مہینے 11 دن آپ کی خلافت رہی۔ آپ سے کئی کرامتیں بھی ظاہر ہیں۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹی، میرا جو بھی مال ہے اسے تمہارے دونوں بھائی محمد و عبد الرحمن اور تمہاری دونوں بہنیں ان کا حصہ قرآن کریم کے مطابق بانٹ دینا۔ اس پر آپ فرماتی ہیں کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن ہے بی بی اسما، یہ دوسری بہن کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیوی بنت خارجہ جو کہ حاملہ ہیں، ان کے بطن میں ایک لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ اور آپ کے وصال کے بعد ایسا ہی ہوا، ان کا نام کلثوم رکھا گیا۔ اس میں آپ کی 2 کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ پہلی تو یہ کہ میں اسی مرض میں ہوں، انتقال کر جاؤں گا، اور دوسری یہ کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی بتا دینا کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ آپ کی عمر 63 سال ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کو انہی کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یہ آپ کی شان و عظمت ہے۔ آپ کی شان کو سمجھنے کے لیے یہ تنہا حدیث ہی کافی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے اور دوسرے میں تمام جہان والوں کا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے کہ دوسرے پلڑے میں تمام جہان والوں سے کون کون مراد ہیں۔ اگر انبیاء کے ایمان کو مستثنی کر بھی دیا جائے تب بھی کیا یہ کم ہے کہ اسی ایک پلڑے میں عمر فاروق کا ایمان، عثمان غنی کا ایمان، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، تمام 1,24,000 صحابہ کا ایمان، پھر تمام تابعین کا ایمان، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا ایمان، پھر دنیا بھر کے اولیاء کاملین کا ایمان، حضور غوث پاک کا ایمان، خواجہ غریب نواز کا ایمان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام اولیاء و ابدال و تمام مسلمین کا ایمان، سب ایک ہی پلڑے میں، اور دوسرے میں صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان، پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان سب پر بھاری ہے۔ یا اللہ، یا کیسا ایمان تھا۔ ان کے مولا سے دعا ہے کہ اپنے اسی بندے کے ایمان کا ایک ذرہ ہم تمام سنی مسلمانوں کو نواز دے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نام عبداللہ، لقب صدیق اکبر، والد ابو قحافہ، والدہ سلمہ بنت سخر، ولادت حضور کی ولادت سے 26 مہینے بعد، وصال 26/6/13 ہجری۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا، اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو سمے پر ملتی رہے۔ السلام علیکم۔